بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خاندان کا پانی بند کر دیا گیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے پانی پانی کی صدائیں بلند کرنے لگے، تاریخ نے لکھا 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا پانی بند تھا، تو امام حسین علیہ السلام اللہ کے دین پر اپنی اولاد، اصحاب، عزیز و اقارب کو قربان کر چکے، تو امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے، تو آپ یزید کے سامنے آ کر حجت تمام کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، کیوں راستہ روکا ہے، کیوں میرے بچوں کا پانی بند کیا ہے، کیوں ہم آل محمد کو رلایا ہے، ان ہزاروں لوگوں میں کوئی ہے میرے نانا سے محبت کرنے والا جو مجھ غریب حسین کی مدد کرے، رسول اللہ کی بیٹیوں کے پردے کی حفاظت کرے۔ آسمان ہل گیا، زمین تڑپ اٹھی، فرشتے آ گئے، جن کہنے لگے یا حسین ابن علی ہمیں حکم کریں۔ حسین علیہ السلام نے فرمایا یہ صدا صرف انسانوں کے لیے تھی، لیکن افسوس تمام انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی حرمت پہ ہنسنے لگے۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے یہ صدائیں بلند کی، تاریخ نے لکھا قیام میں بیبیوں کے رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام خیموں کے قریب آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے زینب کا باپ ابھی زندہ ہے، بیبیوں سے کہو رونے کی آواز کو بلند نہ کرے۔ اتنے میں بی بی زینب زاروں کی طرح رو کر فرماتی ہیں، اے میرے بھائی حسین، آپ نے جب یہ فرمایا مجھ غریب حسین کی مدد کرنے والا ہے کوئی، رسول کی بیٹیوں کے پردے کی حفاظت کرنے والا کوئی ہے؟ علی اصغر نے جب یہ سنا تو اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ امام حسین علیہ السلام کی آنکھیں نم ہوتی ہیں اور فرماتے ہیں، اے رباب میرے اصغر کو میرے پاس لے کر آؤ۔ امام حسین علیہ السلام علی اصغر کا ماتھا چومتے ہیں، اپنی عبا میں چھپا کر میدان کی طرف لے جاتے ہیں۔ فوج یزید سوچتی ہے کہ شاید حسین قرآن لے کر آیا ہے، بس امام حسین علیہ السلام نے اپنی عبا علی اصغر کے جسم سے ہٹائی، علی اصغر کو بلند کیا اور فرمانے لگے، اے لوگو، اگر تمہارے نزدیک قصوروار ہوں تو میں ہوں، اس 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور ہے؟ 3 دن پانی نہ پینے کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اس کو 2 بوند پانی پلاؤ۔ فوجی یزید زور زور سے ہنسنے لگے اور کہنے لگی، اے حسین، پانی خود پینا چاہتے ہو اور نام بچے کا لیتے ہو، اگر تیرا بچہ واقعی پیاسا ہے تو اس کو کہو کہ خود پانی مانگے۔ امام حسین علی اصغر کو دیکھتے ہیں اور آنکھوں ہی آنکھوں میں فرماتے ہیں، اے علی اصغر، آج اپنے نانا کی امت سے پانی مانگ۔ پس جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا، علی اصغر کے لب ہلنے لگے اور تمام فوج کو دیکھ کر علی اصغر فرمانے لگے، اے ظالموں، میں 3 دن سے پیاسا ہوں، تمہارے رسول کا خون میری رگوں میں بہتا ہے، مجھے پانی دو۔ بس ایسے ہی علی اصغر نے پانی مانگا کہ یزید کی فوج میں گریا برپا ہو گیا، کوئی منہ چھپا کر رونے لگا تو کوئی یہ منظر دیکھ نہ پایا۔ عمر بن سعد نے فوراً حرملہ سے کہا، اے حرملہ، فوراً اس بچے کو چپ کرواؤ ورنہ فوج میں بغاوت ہو جائے گی۔ حرملہ تیر نکالتا ہے، علی اصغر کو نشانہ لیتا ہے، پہلے تیر کمان سے نکالتا ہے اور چلاتا ہے، لیکن تیر نیچے گر جاتا ہے، دوسرا تیر نکالتا ہے اور دوسرا تیر بھی گر جاتا ہے۔ جب تیسرا تیر بھی گر گیا تو عمر سعد نے کہا، اے حرملہ، تو بڑا ہی بے رحم انسان ہے، یہ بچہ تم سے نہیں مارا جاتا؟
حرملہ کہتا ہے کہ اس بچے کو مارنا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن میں جیسے ہی تیر چلاتا ہوں آگے قیام میں دیکھتا ہوں ایک ماں ہے کہ اپنی جولی پھیلائے مجھے دیکھ رہی ہے۔ عمر سعد نے کہا تم اس بی بی کی طرف نہ دیکھو، بس اصغر کو ایسے مارو کہ پورا لشکر یزید کے نام سے کانپنے لگے۔ بس وہ تیر جس سے جانوروں پر شکار کیا جاتا ہے، تاریخ نے لکھا ہے کہ اس کے 3 منہ تھے۔ اس نے تیر کمان میں ڈالا اور علی اصغر کو نشانہ لیا۔ جیسے ہی تیر چلایا، تیر بڑا تھا، علی اصغر کا گلا چھوٹا تھا۔ بس تیر کی ایک نوک علی اصغر کے کان میں لگی، ایک نوک علی اصغر کے بازو اور سینے میں لگی اور تیسری نوک آپ کی کمر میں جا لگی۔ تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر کو چیر کر امام حسین علیہ السلام کے بازو میں جا لگا۔ بس امام حسین علیہ السلام نے مسکرا کر اپنے بچے علی اصغر علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ کے جسم مبارک سے کچھ ماں کا دودھ نکلا، کچھ خون نکلا۔ امام علیہ السلام نے چاہا کہ وہ خون آسمان کی طرف پھینکیں۔ آسمان رو کر کہنے لگا، اے حسین، ناحق خون میری طرف نہ پھینکنا، ورنہ قیامت تک پانی کی ایک بوند بھی نہ برساؤں گا۔ پھر امام علیہ السلام نے سوچا کہ اس خون کو زمین کے حوالے کر دوں۔ زمین تڑپ کر کہنے لگی، اے حسین، اگر اس خون کا ایک قطرہ بھی مجھ پر گر گیا تو قیامت تک میں اناج نہیں اگاؤں گی۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کے خون کو اپنی داڑھی پہ مل لیا اور اللہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، میں نے تیرے اسلام کے لیے علی اصغر کو اس طرح قربان کیا ہے۔ بس ابا میں چھپا کر خیمے میں لے آئے۔ جیسے ہی بی بی رباب کے سامنے امام علیہ السلام نے ابا کو ہٹایا تو تاریخ نے لکھا کہ بی بی رباب کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا اور فرمانے لگی، اے میرے آقا، کیا میرے بچے کے قاتل کی کوئی اولاد نہیں ہے؟ حضرت امام علیہ السلام نے بی بی رباب کو سنبھالا اور فرمایا کہ ان قریب سب کی لاشوں کے ساتھ بے حرمتی کی جائے گی۔ اے رباب، آؤ علی اصغر کی قبر بنا لیتے ہیں۔ امام حسین خیموں کے پیچھے سے علی اصغر کی قبر کھودتے ہیں۔ بی بی رباب اور امام حسین علی اصغر کی تدفین کرتے ہیں۔ بس امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد قیام چلے، تمام شہیدوں کے سر کٹے، سب بیبیوں کو قیدی کر کے شام کی طرف لے جا ہی رہے تھے، اتنے میں کسی نے کہا کہ ایک سر کم ہے۔ کوئی پوچھتا ہے کس کا سر؟ فوج میں سے کوئی کہے اس بچے کا سر کہاں ہے جس کو حسین پانی پلانے کے لیے میدان میں لائے تھے اور تیر مار کر اس کو قتل کر دیا۔ شمر کہتا ہے ہاں ڈھونڈو، یہی کہیں حسین نے تدفین کیا ہوگا۔ تمام گھڑ سوار ہاتھوں میں نیزے لیے زمین کربلا پر مارتے رہے تاکہ علی اصغر کو ڈھونڈ لیں۔ بس ایک نیزہ زمین پہ لگا تھا، جیسے ہی وہ نیزہ باہر آیا، علی اصغر کا جسم مبارک بھی اس نیزے پر سوار ہے۔ یہ منظر دیکھ کر فوج یزید زور زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ اس کا سر کاٹو اور جسم کو یہیں پھینک دو۔ پھر علی اصغر کے سر کو کاٹ کر نیزے پہ بلند کیا گیا اور جسم مبارک کو زمین کربلا پر پھینک دیا گیا۔ بس ایسے ہی دھوپ میں علی اصغر کے جسم کو دور سے بی بی رباب نے دیکھا تو اللہ کے رسول سے مخاطب ہو کر کہنے لگی اور فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت نے ہم پر کیا کیا ظلم کیا۔ اسلام کی بقا کے لیے ہمیں ہر تکلیف منظور ہے، مگر اب جب تک رباب زندہ رہے گی نہ کبھی ٹھنڈا پانی پیے گی نہ سائے میں بیٹھے گی۔ سلام ہو بی بی رباب پر، سلام ہو امام حسین علیہ السلام پر، سلام ہو علی اصغر پر، اور سلام ہو امام حسن علیہ السلام پر، اور سلام ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ناظرین محترم، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک ضرور کیجیے گا
اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو دبا کر نوٹیفیکیشن کو آن ضرور کر لیجئے گا۔ اور ناظرین محترم کمنٹ باکس میں علی اصغر سے اظہار محبت بڑے الفاظ ضرور لکھ دیجئے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ نگہبان۔